ورق کو ذوق جمال دے گا، قلم کو حسن مقال دے گا، وہ مہرباں مجھ سے بے ہنر کو سخنوری کا کمال دے گا۔ فصیل ارض و سما پہ میں نے چراغ مدحت کے رکھ دیے ہیں، فصیل ارض و سما پہ میں نے چراغ مدحت کے رکھ دیے ہیں، خدا مجھے بھی حصار ہجر نبی میں سوزے بلال دے گا۔ دکھوں کی چادر میں زخم اپنے چھپائے پھرتا رہوں گا کب تک، دکھوں کی چادر میں زخم اپنے چھپائے پھرتا رہوں گا کب تک، وہ کملی والا وہ سب کا آقا مجھے بھی رحمت کی شال دے گا۔ سکھایا سر اٹھا کے چلنا زمیں پہ جس نے گرے ہوں کو، سکھایا سر اٹھا کے چلنا زمیں پہ جس نے گرے ہوں کو، وہی رسول امین میری زباں کو اذن مقال دے گا۔ تیرے ہی واسطے حق نے کیے ہیں بحر و بر پیدا، ستارے اور قمر پیدا، گلستاں اور شجر پیدا، فدا ہو میری جاں عظمت ختم نبوت پر، کچل دیں گے خلاف اس کے کہیں ہو فتنہ گر پیدا۔ شہیدان وفا کا خون ضائع ہو نہیں سکتا، شہیدان وفا کا خون ضائع ہو نہیں سکتا، کہ ملت کے صدف میں ہو رہے ہیں پھر گوہر پیدا۔ نہایت واجب الاحترام سامعین محترم، شرکائے کرام، علماء کرام، مندوبین علاقہ، منتظمین جلسہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ پروردگار نے ہم سب کو ایک دینی مجلس اور تقریب میں اپنے محمد عربی کے نام پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ میں ایک بات کو بطور تمہید استعمال کرتے ہوئے اپنی گفتگو شروع کروں گا کہ رائے کا ایک دفعہ اجتماع میں بہت شدید بارش ہوئی، اتنا شدید بارش ہوئی کہ اجتماع کو جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ اعلانات ہونے لگے کہ احباب اپنی قریبی مساجد میں تشریف لے جائیں، بیانات کا سلسلہ منقطع ہو گیا، پنڈال میں بہت زیادہ پانی تھا، لوگ اپنے اپنے بدھ کا دن تھا اپنی اپنی جگہوں پر چلے گئے۔ جمعرات کا پورا دن ویسے رہا، جمعہ کے دن کچھ ماحول بنا، خدمت کرنے والوں نے پانی نکال کر کچھ جگہ بنائی، جمعہ تک جا کر کچھ ترتیب بنی، جمعہ کے بعد پہلا بیان شروع ہوا۔ بیان کے لیے حضرت مولانا عمر صاحب انڈیا سے تشریف لائے ہوئے، وہ بیان فرمانے لگے، تو بیان کے دوران انہوں نے ایک بات فرمائی، پہلی بات کہ دیکھو اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، بارش کے ہونے سے ہمارا سارا کام، پروگرام، ہمارا اجتماع یہ خراب ہو گیا، بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو اس کو دعوت تبلیغ کے کام سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ دعوت تبلیغ کی پوری محنت یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہوگا اللہ کے کرنے سے ہوگا، جو کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، اور اللہ جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں۔ میری تیری عقل وہاں تک پہنچے نہ پہنچے، ابھی کل ہی مجھے پتا چلا ہمارے عزیز کا ایک حادثہ ہوا، اور حادثے میں ایک صاحب کا انتقال بھی ہو گیا جس پر دل غمگین تھا، اور گھر والا جوان موت کو دیکھ کر یہ بھی سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، معاذ اللہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ بے وقت موت آئی ہے، میرے تیرے ہاں بے وقت ہوگا، اللہ کے ہاں کوئی شے بے وقت نہیں ہوتی۔
اللہ جو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور اللہ جو کرتے ہیں ہمیشہ صحیح کرتے ہیں۔ تو ابھی ایک تھوڑا سا ماحول یہاں بنا ہے، ہمارے ذہن میں تو یہ آ رہا ہے کہ شاید یہ لائٹ کے نہ ہونے سے اسباب و عوامل پر غور ہونا چاہیے، لیکن بالآخر یہ مشیت ایزدی ہے، ایسا ہونا طے تھا، ہمارے اسباب ناکام ہونا طے تھے، اور یہ واقعہ پیش آنا طے تھا، اب ایسا ہوا، اللہ کی مرضی سے ہوا۔ مومن وہ ہے جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو۔ تو اس لیے طبیعت پر بوجھ نہ بنے، خوش دلی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ آپ تشریف رکھیں۔ ٹھیک ہے، ہم کمزور دل کے لوگ ہیں، ہم مسجد وہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ اے سی لگا ہوا ہو، سہولیات اچھی ہوں، وہاں پہ گفتگو بھی ہمارے مزاج کے مطابق مل جائے، ٹھیک ہے، ترجیحات۔ لیکن اگر کبھی پھٹی چٹائی پر نماز پڑھنی پڑے تو طبیعت پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ اگر کبھی گرم پانی ہمیشہ میسر ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے تو اللہ کی عبادت سمجھ کر اس کو بھی طبیعت پر بوجھ نہ بنائے۔ آپ حضرات تشریف لائے ہیں آقا نامدار کے ذکر کی مجلس میں، حضور کے تذکرہ خیر کی مجلس میں، انشاءاللہ خلوص نیت ہے، قدم اٹھتا ہے، اللہ کی دربار میں قبول ہوتا ہے۔ آج نہیں آنکھ بند ہوگی تو محشر میں پتہ چلے گا کہ کملی والے کی ختم نبوت کے لیے اٹھے ہوئے قدم کا اللہ نے کیا اجر عطا فرمایا۔ میرے دوستو، ملک کے طول و عرض میں آپ حضرات سنتے ہیں، ایک دور تھا جب گاؤں گلی محلے کی بات باہر نہیں پہنچتی تھی، بیٹے مونگ پھلیاں کسی اور جگہ جا کے کھا لو، اب سپیکر نہیں چل رہا، آپ کی آواز میرے کانوں تک آ رہی ہے، آپ ادھر بیٹھ کے مونگ پھلی کھا لیں، رکھ لینا، میں نے بھی کھانی ہے۔ دروشی پڑھیں باشور یہ تو سٹیج والے ذمہ داری ہے، مغیریاں تو بند کریں، مجمع کو مصروف رکھنا ہے۔ میں عرض کروں کہ ملک کے طول و عرض میں پیش آنے والے حالات سے ہم سب براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ ہم ایک بات بڑے مشاہدہ میں مسلسل دیکھ رہے ہیں، ملک میں تنظیمیں مختلف ہیں، جماعتیں مختلف ہیں، مذہب کے نام پر جھنڈے مختلف ہیں، خطباء واعظین مختلف ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کی، اہل پاکستان کی قدر مشترک یہ ہے کہ اسلام پسند تمام اکائیاں جب ختم نبوت کا نام آتا ہے تو ہمیشہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتی ہے۔ ہر کسی کو اپنے جھنڈے سے پیار ہے، اپنی جماعت سے پیار ہے، اپنے قائدین سے پیار ہے، اور ان سے وابستگی کا دم بھی بھرتے ہیں، اور ایک وابستگی ہونی بھی چاہیے، لیکن جب بات ختم نبوت کی آتی ہے تو تمام ترجیحات قربان ہو جاتی ہیں۔ یہ خوبصورتی ہے دین اسلام کی، یہ قدر مشترک ہے کہ اللہ سب کو ایک عنوان کے تحت جمع کرتے ہیں۔ رب محمد سے امید ہے کہ انشاءاللہ محشر کا دن ہوگا، پیغمبر کے لواء الحمد کے نیچے اللہ ختم نبوت کے تمام مجاہدوں کو جمع کرے گا۔ یہ عنوان بڑا پیارا ہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں، میرے دوستو، ختم نبوت کا معاملہ دلائل سے زیادہ یہ غیرت کا معاملہ ہے۔ دلائل تو علمی دنیا میں علماء نے بڑے دیے ہیں، لیکن اس سے زیادہ یہ غیرت کا معاملہ ہے۔ وہ اس لیے بھی کہ اگر آپ میں سے کسی شریف النفس آدمی کو کوئی اجنبی یا کوئی جاننے والا یہ آ کر کہنے لگے کہ میں تیرا والد ہوں، تو کوئی آدمی اس سے دلیل نہیں مانگتا، بلکہ اسے اس بات کے جھوٹا ہونے پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ اس اجنبی سے وہ لڑ پڑتا ہے، اس کو برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کالی کملی والے پیغمبر کے ختم نبوت کے مبارک عنوان کے ساتھ کوئی آدمی ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے،
یا ختم نبوت کے حوالے سے وہ کوئی نئی تعبیر اور تشریح اختیار کر لے تو یاد رکھنا دنیا بھر کے تمام مغرب کے معاشروں نے جب اسلام کے مقابل لوگوں کو کھڑا کیا تو اسلام کا نمائندہ مجدد یا نبی بنا کر کھڑا کیا. ان کو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوئی علماء کی منبر پہ موجود زعماء کی توجہ کو سہارا بناتے ہوئے انہیں بڑی غلط فہمی ہوئی. وہ غلط فہمی یہ ہوئی جب انہوں نے اپنے سائنسی علوم میں ترقی کی وہ چاند تک پہنچ گئے. انہوں نے علم ہندسہ اور ریاضیات میں ترقی کی تو پھر انہوں نے دنیا کے ہاں گوشوارے بنانے اور بجٹ طے کرنے کے اصول وضع کر دیے. انہوں نے انسانی مصنوعات کے اوپر ترقی کی تو پیرہن کے نئے نئے لبادے اور لباس انہوں نے بنا دیے. انہوں نے ٹیکنیکل دنیا کے اندر ترقی کی تو سافٹ ویئر کا ایک وسیع میدان ہے جہاں انہوں نے بہت بڑے بڑے کمپیوٹر سے لے کر چھوٹے سے سمارٹ فون تک پوری دنیا کو بند کر کے رکھ دیا. وہ چاند تاروں کی تحقیق کرنے لگے, وہ چاند کے موسموں کا پتہ دینے لگے, آنے والے حالات کی پیشگوئیاں کرنے لگے اگرچہ غلط بھی ہوتی ہے. جب انہوں نے بارش کی پیمائش کر لی, جب انہوں نے زمین کا احاطہ کر لیا, جب انہوں نے خطوط طول برد عرض بلد کے ذریعے زمین کی پیمائش کر لی, جب انہوں نے پانی کے بہتے ہوئے پانی کے بہاؤ کی رفتار کا اندازہ کیا, جب انہوں نے آواز کے انتقال کے لیے یہ مکبر الصوت, یہ ساؤنڈ, یہ آوازیں یہ انہوں نے تخلیق کر لیے, جب انہوں نے آنکھ کا وزن کر لیا, جب آنکھ کی نگاہ کی رفتار کا اندازہ کر لیا, جب آنکھ کی کمی اور زیادتی کا تعین کر لیا, جب انسانیت نے آواز کی پچ اور کوالٹی کو انہوں نے پرکھنا شروع کر دیا, اس کے اصول مقرر کر دیے, جب انہوں نے آواز کی سماعت کی کمزوری کے لیے انہوں نے آلات بنا لیے, جب دنیا نے لنگڑے آدمی کے لیے بیساکھیاں بنا لی, جب دنیا نے گونگے آدمی کے لیے سہولت پیدا کی اور آپریشن تک کے کامیاب تجربات کر لیے تو انہیں مغالطہ لگا. وہ دھوکے میں پڑ گئے کہ شاید عقل و خرد کے تمام ضابطوں پہ ہماری دسترس ہے, ہم وحی الہی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں, ہم خدا کے پیغام کے مقابلے میں ہم پیغام بنا سکتے ہیں. وہ دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر بھول گئے. انہوں نے بخار کی پیمائش کی, انہوں نے درجہ حرارت کی پیمائش کی, انہوں نے خون کی رفتار بلڈ پریشر کی پیمائش کی, انہوں نے دل کی دھڑکن بیٹ کی پیمائش کی, انہوں نے جسم کے لوتھڑے بوٹی بوٹی انگ انگ کے اوپر تجربات کیے, مصنوعی آلات لگائے, انہوں نے مصنوعی وجود بنایا, روبوٹ تک بنا لیے اور اس کو بھی اشاروں سے سمجھا لیا تو وہ سمجھے کہ اب ہم شاید وحی الہی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں, اور ہم وہ شریعت کے نور کے پردوں میں نہا خانوں میں اترنے والی وحی نبوت کی نورانیت کے مقابلے میں ہم علوم وضع کر لیں گے. یہاں ان سے بھول ہوئی اور انہوں نے دنیا میں اپنے جن گماشتوں کو نبی بنا کر بھیجا تھا اور انہیں جو کتابیں اور جو علوم اور جو افکار اور جو انہیں معلومات کے خد و خال دیے تھے وہ سارے کے سارے ناکام ہو گئے, وہ رسوائی کا سبب بن گئے, اور دنیا نے بالآخر دیکھ لیا کہ اللہ کا پیغام اور ہے, قادیانی کی حفوات اور ہے, اللہ کے حبیب کا متوازن گفتگو کا انداز اور ہے, قادیانی کی جھوٹی باتیں اور پیش گوئیاں اور چیز ہے. بالآخر ایمان والوں کا ایمان پختہ ہوا, کفر ناکام ہوا, اسلام زندہ باد ہوا, کفر کے نمائندے ناکام ہو گئے اور دنیا پہ خدا کی خدائی کا
डंका बजने लगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई का चर्चा हुआ और दुनिया बिलाखिर अपनी जुबान से कहने पर मजबूर हो गई कि ताजो तख्त खत्म नबूवत। नहीं, मैंने 15 मिनट बात की और आपने बड़ी खामोशी से समाअत की, तो मुझे भी कोई सहारा चाहिए। तो क्या कहा? ताजो तख्त खत्म नबूवत। एक दफा तो सारा मजमा सन्नाटे में आवाज सफर करती है। मेरे पेश रो तो वजीर आजम हाउस तक आवाज पहुंचाने का तकाजा कर रहे थे। मैं कमजोर आदमी, छोटा मुतालबा करता हूं, कम अज कम आपके महल्ले में घरों में फारिग बैठे हुए नौजवानों तक ये आवाज जाए और वो समझे यहाँ मोहम्मद के दीवाने जमा हैं, वो भी इस इज्तिमा का हिस्सा बने। एक दफा जरा अपनी ईमानी कैफियत को सहारा बना के, मोहम्मद अरबी की मोहब्बत को गवाह बना के, अपना दायां हाथ बुलंद करके मेरे साथ कहिए, ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत। मेरे दोस्तों, आज दुनिया कहती है कि इन मजहब पसंदों ने अपने मफादात की तकमील के लिए खत्म नबूवत का उन्वान इख्तियार किया। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मेरा एक तहरीकी मिजाज है, मैं अपने एक प्रोग्राम से वाबस्ता हूँ। मैं मुल्क में खुदा की धरती पर खुदा के निज़ाम के निफाज के लिए की जाने वाली अजीम जिद्दोजहद के उन सालारों को खराज अकीदत पेश करता हूँ जिन्होंने इस्तेमारी इस्तेबदादी कुव्वतों के मुकाबले में अलम बगावत बुलंद कर रखा है। मेरे पहरबान कारी सैफुर रहमान राशिदी साहब दामद बरकातुम तशरीफ फरमा है, जिन्होंने हमसे ज्यादा क़यादत को करीब से देखा। तो देखकर हम ये समीम कल्ब से और खुदा की खुदाई को, मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई को गवाह बनाकर ऐनुल यकीन की हद तक कह सकते हैं कि मेरे अकाबिर खत्म नबूवत के उन्वान को अपने सियासी मकासद के लिए नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत के लिए इख्तियार करते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, सर बकफ सर बुलंद, देवबंद देवबंद, बकफ सर बुलंद, देवबंद नारे देवबंद। तकबीर। मेरे दोस्तों, किरदार की अजमत से बुलंद दुनिया में कोई चीज नहीं होती। वफा के रास्ते का रहरो कभी उन्वान से थकता नहीं है। मुजाहिद की तबीयत के अंदर सरेंडर कर देना नहीं होता, वो रास्ते में सफर करता है, उसकी एक ही मंजिल है, या वो फातेह बनकर गाजी बन के आता है या जामे शहादत नोश करता है। मेरे अकाबिर ने दुनिया में मुख्तलिफ जंगें लड़ी है। हमने अंग्रेज के इनखिला की जंग लड़ी तो हमने उन्वान खत्म नबुव्वत का नहीं, उसे जंग आज़ादी का नाम दिया। हमारे अंदर ये अखलाकी जुर्रत है कि हम कोई और उन्वान इख्तियार नहीं करते। हमने अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ी तो उसे जंग आज़ादी का नाम दिया। और जब हमने इस पाकिस्तान के जुग्राफिया के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ी तो 65 की जंग को भी हमने खत्म नबूवत का उन्वान नहीं दिया। हम हर महाज पे लड़े, हम नजरिए की जंग को, हम जुग्राफिया की जंग को, हम अपने तमाम तर मकासद के तकमील की जंग को अलहदा उन्वान से लड़ते हैं। आज हमारी जंग बराह रास्त पैगम्बर के खत्म नबुव्वत के बागियों से है, हुजूर के दीन के दुश्मनों से है, खत्म नबुव्वत के डाकुओं से है। तो इसलिए अलल ऐलान बबांगे दोहल दुनिया को हम ये बावर कराते हैं कि मेरा दुश्मन अगर तोप और तफंग के साथ आएगा तो हम भी अपने किरदार की बुलंदी के साथ उसका मुकाबला करेंगे। अगर हम दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि वाइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, अगर वो किलो काल की बात करता है हम पार्लिमान में उस अंदाज में उसका मुकाबला करते हैं। अगर वो इल्मी मुहाकमे पे आता है मेरे मदारस इस अंदाज में उसका मुकाबला करते हैं। और अगर वो अफराद साजी के मैदान में आता है मेरे तरबियती इज्तिमा इस मैदान में उसका मुकाबला करते हैं। अगर वो पार्लिमान के अंदर अपनी सियासी असर और रसूख बढ़ाने की बात करता है मेरे अकाबिर उस उन्वान से उसके साथ लड़ते हैं। हम लड़े हैं, हमारे पानीपत के जजीरों में गए,
ہم کالا پانی کے جزیروں میں گئے، ہم نے پانی پت کی لڑائیاں لڑی، ہم بالا کوٹ کے پہاڑوں پہ گئے، ہم نے جعفر تانیسری کو اس لڑائیاں لڑتے دیکھا، ہم نے حضرت شاہ اسماعیل شہید کو یہ لڑائی لڑتے دیکھا۔ ہمیں سہارا ہے، ہماری آواز عطا اللہ شاہ بخاری کی آواز کے ساتھ ہے، ہمارا نعرہ حضرت گنگوہی کے ساتھ ہے، ہماری تکبیر قاسم نانوتوی کے ساتھ ہے، اور ہم دنیا کو امن کا، محبت کا، پیار کا، اخوت کا درس دیتے ہیں، اور ہم یہ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف۔ اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سے۔ حضرات گرامی، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ میں اپنی بات مکمل کر چکا، اس سپیکر کے آن ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ میرے مہمان تشریف لائیں گے، آپ سے مخاطب ہوں گے، یہ مائک آن ہوگا، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں صرف 2 یا 3 منٹ، جتنی دیر یہ میرے احباب اس کام میں مصروف ہیں، میں آپ حضرات کا وقت ضائع کیے بغیر براہ راست آپ حضرات کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ختم نبوت کے محاذ پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے جمعیت علماء کی سرپرستی میں ایک مسلسل مارکا سرگرم کر رکھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ 73 کے آئین میں اور 73 کے آئین میں کی جانے والی ترامیم کی روشنی میں اور پھر 74 کی کامیابیوں کے بعد قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دے دیے گئے، تو اب کیا ضرورت پیش آ گئی؟ میرے بھائیو اور دوستو، ہم جب اس طرح سوچتے ہیں، وہ ظالم اپنا کام چلانے کی بات کرتے ہیں۔ اسی موجودہ گورنمنٹ کے دور میں آپ نے دیکھا کرتارپورہ کوریڈور کے ذریعے قادیان تک اہل پاکستان کی رسائی اور آنا جانا، اور وہاں سے شیطرت کے راستے کو کھولا گیا۔ آپ نے دیکھا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ میاں عاطف قادیانی کو ایڈوائزری کونسل کا ممبر بنا دیا گیا۔ آپ نے دیکھا پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی ہوا، آسیہ ملونہ جیسی گستاخہ کو صرف رہا نہیں کیا، رہا کر کے اسے یورپ تک پہنچایا گیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ عبدالشکور قادیانی کو یہاں سے روانہ کر کے اسے امریکہ کے پریزیڈنٹ تک ملاقات کروائی گئی۔ اسی دور میں ہوا اسلام آباد میں زمینیں ان قادیانیوں کو الاٹ کر دی گئی۔ اس لیے میری باخبر قیادت قوم کو متوجہ کر رہی ہے کہ ہمیں سیاست کے میدان میں وابستگی کا اور پاکستان میں نفاذ اسلام کی جدوجہد کا جو مشن ہے، اس مشن میں ہم قوم کو بتلا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ آج ختم نبوت کے معاملے میں میرے اکابر میدان میں کھڑے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اگر حضور کی ختم نبوت کے خلاف، اگر جنرل پرویز مشرف کے دور میں جب یوسف رضا گیلانی پاکستان میں وزیر اعظم تھے، آپ حضرات کو بھی اچھی طرح یاد ہوگا، مجھے تو ان جاگتی آنکھوں میں یاد ہے کہ اس وقت ہم جمعیت طلبہ میں تھے، لاہور کی مال روڈ ہے، میرے قائد کے سٹیج کی نگرانی کے لیے جے ٹی آئی کا ایک ونگ مامور ہے، ہم وہاں پہ موجود ہیں۔ جمعیت علماء کے قائد ملت اسلامیہ، امام اسلامی انقلاب فرزند محمود وہاں تشریف لاتے ہیں اور وہاں مائک پر کھڑے ہو کر ایک اعلان کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے ریاستی ارباب اختیار کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم پوپ سے یہ وعدہ کر چکے ہو کہ پاکستان میں ختم نبوت کے آئین میں تبدیلی کی جائے گی، تو پھر یاد رکھنا میں بھی چند دن پہلے مدینہ طیبہ میں مکین گنبد خضرا کے روضے پر یہ قسم کھا کے آیا ہوں، عہد کر کے آیا ہوں کہ جب تک بدن میں جان ہے، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، ہم ملک میں ختم نبوت کے آئین کو تبدیل نہیں کرنے دیں گے۔ تم پوپ سے وعدہ پورا کرو، ہم کملی والے سے کیا وعدہ پورا کریں گے۔ اور میرے دوستو، دنیا نے دیکھا، ابھی وہ جلسہ جاری تھا، پروگرام جاری تھا، ختم نہیں ہوا تھا، ریاست کو سرنڈر کرنا پڑا اور حکومت وقت نے آئین میں تبدیلی نہ کرنے کی سمری جاری کر دی، اور بالآخر ختم نبوت کے مجاہدوں کو فتح ہوئی۔
तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि रात जितनी तारीख हो फिर एक सुबह तुलू होती है। जुल्म जितना बढ़ जाए फिर सवेरा हुआ करता है। घबराओ नहीं, थको नहीं, डरो नहीं, बाखबर रहो, मोहतात रहो, मुसलसल चलो, अकाबर पे एतमाद करो। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। हम बढ़ रहे हैं हमारी मंजिल की तरफ, हम यकसू भी हैं, हम मुसलसल सफर भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मंजिल हमारी करीब होगी। बस कौम को बताना चाहते हैं कि गफलत में ना रहो, किसी के चक्कर में ना हो, परेशान ना हो जाओ, वगरना तुझे ए बुलबुले नादा नवासू जी है गाने की, तुझे ए बुलबुले नादा नवासू जी है गाने की, मगर मुझको पड़ी है फिक्र तेरे आशियाने की। कफस भी, दाम भी, मिकराज भी नए होंगे, नई तदबीर होगी तुझको फंदे में फंसाने की। रहना है अगर गुलशन में, बदल ले तू भी ढंग अपना, वरना समात भी न होगी किसी हीले बहाने की। वतन तो आज़ाद हो चुका है, निगाह दिल है गुलाम अब भी, पिए हुए हैं शराब गफलत यहाँ पे खास व आम अब भी। गलत है तेरा ये नारा साकी, बदल चुका है निज़ाम महफिल, वही शिकस्ता सी बोतलें हैं, वही शिकस्ता से जाम अब भी। मैं इन्हीं कलिमात पर आप हजरात से इजाज़त चाहूँगा, फिर आप हजरात की इस मुबारक आवाज़ को अपना दिलासा बनाते हुए, गवाह बनाते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक मरतबा फिर आपने अंधेरे में मोहब्बत का सबूत दिया, मैं जागती रोशनी में आपकी मोहब्बत को अपनी ताईद बनाना चाहता हूँ। एक दफ़ा मेरे साथ बुलंद आवाज़ में नारा लगाइए, ताजो तख्त खत्मे नबूवत। अभी बहुत से हाथ नीचे रहे, तमाम हजरात मोहब्बत का सबूत दे, हाथ उठा के बुलंद आवाज़ से सीने का जोर लगाए, खत्मे नबूवत का नारा। ताजो तख्त खत्मे नबूवत, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, ताजो तख्त खत्मे नबूवत। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो पाले रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। वाह।